بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، با مقصد گفتگو تساں احباب سنی بیٹھے ہو، مختصر جے وقت تھوڑی دیر ثواب حصہ پاون دی غرض نال چند گزارشات تساں احباب دی سماعت دے حوالے کرن چاہنا۔ اللہ توفیق عطا فرماوے، سمجھن دی بھی، سمجھاون دی بھی، اور اللہ عمل دی بھی توفیق بخشے، آمین۔ محترم مولانا یاسین توحیدی صاحب، یاسین بلوچ صاحب، انہاں دے رفقا، دوست، احباب جنہاں نے یہ محنت کیتی ہے، اج دی بزم سجائی ہے، اور انہاں دی سرپرستی کیتی ہے محترم حاجی محمد شریف صاحب، محترم بھائی عبدالرشید صاحب، مولانا ارشد صاحب، مولانا تنویر الحق صاحب۔ اللہ سونا بس اپنی بارگاہ پسند کرے، اور تواڈا ساڈا ٹر آون اللہ قبول کرے، اور ساڈے واسطے سارے واسطے آج دی یہ بزم ہدایت دا اور نجات دا ذریعہ بناوے۔ سارے تواڈے واسطے اللہ تعالی نے صحابہ کرام دی زندگی اور صحابہ کرام دے ایمان کو اور صحابہ کرام دے کردار کو ساڈے واسطے ایڈیل بنا، ساکو تعلیم دیتی ہے، رب نے حکم دیتے کہ تساں کاپی کرو، تساں فالو کرو صحابہ کرام دے زندگیاں کو، انہاں دے نظریے کو، انہاں دے مزاج کو، انہاں دے عقیدے کو۔ ہر کوئی اپنے اپنے مزاج کو فالو نہ کرے، ہر کوئی اپنی اپنی مرضی دا دین نہ بناوے،
جن دی جی میں مرضی آکھے اپنی مرضی کو ہر کوئی اپنی جان تے دین نہ سمجھے میں تھوڑے آکھن تے نہ چلنا تساں میرے آکھن تے نہ چلو اگر چلنا بھی ہے کیونکہ ہونا سارے واسطے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام دی زندگی کو ہی نمونہ بنائے ایڈیل بنائے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا صحابہ کرام کو اللہ مخاطب کر کے فرمیندے اگر اے بعد اچ آون والے لوگ اویں ایمان گھن سن جی میں تساں گھن آئے ہو اور اپنا مزاج بھی اویں بنے سن جی میں تساں بنائے اپنا کردار بھی ایویں بنے سن جی میں تھوڑا کردار ہے فقط اہتداؤ وقت سمجھو کہ وہ ہدایت تے تھی سن میں اللہ انہیں کو ہدایت نصیب کر دے سا اگر تھوڑے تو بعد آلے آمن آلے لوگیں اپنا عقیدہ تھوڑا فالو نہ کیتا اور اپنا عقیدہ تھوڑے عقیدے دے مطابق نہ بنایا اپنا عمل تھوڑے عمل دے مطابق نہ بنایا اپنی مرضی کی تھی تو ولت سمجھو کہ انہیں کو اللہ ہدایت نصیب نہ کرے سی گویا کہ بھائیوں سا کو یہ بات سمجھ آئی کہ جڑی ہدایت ہے صراط مستقیم جے کو آدن او اللہ اولے نصیب کرے سی جڑے ویلے صحابہ کرام دے ایمان کو تے انہاں دے کردار کو اساں اپنی زندگی اچ پاون دی کوشش کرے صحابہ سارے دے سانجھے ہیں جیڑے کوئی مکتبہ فکر دا بندہ ہے ان دے واسطے صحابہ دی زندگی جڑی ہے وہ آئیڈیل ہے انہاں دا جڑا ایمان ہے انہاں دا جڑا کردار ہے وہ سارے واسطے آئیڈیل ہے اور ایمان اتنا پیارا نبی کریم علیہ السلام ایک دن ایک مجلس سے بیٹھے آنا تے آپ نے فرمایا پہلے دور دا ایک بندہ ہا جڑا ڈاند حقلی ودا ہا ڈاند حق لیں وہ تھک پئے تے ڈان دی کنڈ تے چڑھ بیٹھے آپ صحابہ کو حال بیٹھے رہنے ہیں تے نال فرماون لگے جوں ہی وہ بندہ ڈان دی کنڈ تے سوار تھے ڈاند اپنی گردن پشتے موڑ کے سوار تھی منالے اپنے مالک کو آکھے سی اللہ کے ڈر میرے تے سوار نہ تھی اللہ نے میں کو سواری واسطے پیدا نہیں کی تھا حل جومن واسطے فصل واسطے میں کو رب نے بڑھا نبی علیہ السلام جلے بات کی تھی صحابہ کرام کچھ تعجب دا اظہار کی تنے کہ بلا ڈان دی علیں دے نبی علیہ السلام فرمائے تو ساں تعجب کریں دے پہو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی ایمان ہے کہ ڈاند نے علائے اور میرے نال نال جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا بھی ایمان ہے کہ ڈاند نے علائے اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے نال نال جناب حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا بھی ایمان ہے کہ ڈاند علائے صحابہ کرام آدھنا سا سجے کھبے بڑا غور نال لٹھے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی محفل اچ کہنا بیٹھے آن تے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی محفل اچ کہنا بیٹھے آن یعنی انہاں دی عدم موجودگی اچ انہاں دے کنڈ پچھو انہاں دے ایمان دا ذکر بھی اتھیندا ہا نبی پاک دی پاک زبان نال کہ انہاں دا اتنا ایمان پیارا ہے نبی سہیں کو بھی یقین آ اللہ دے نبی پاک کو بھی یقین آ کہ میری بات سن کے ابو بکر صدیق بھی شک نہ کرے سن تے ایمان رکھ سن تے میری بات سن کے حضرت عمر بھی شک نہ کرے سن تے ایمان رکھ سن صحابہ کرام دا ایمان اگر تمہارے سامنے ذکر کروں ایک لمبی چوڑی بات ہے پہلے ایک بات سمجھنا لیے جڑی سمجھو ایمان دی اہمیت وڈی ہے وزن بڑا ہے اساڑے تواڈے وچوں اللہ کو وہ بندہ پیارا لگ دے جن کے ایمان ہوئے جن کے ایمان نہیں ان دے بارے اللہ فرمیندے اولئک کل انعام اے ایویں ہیں جویں جانور ہوئے جنت رب نے ان دے واسطے بنائی ہے جن کے ایمان ہے ہر بندے واسطے جنت نہیں بنی وہی تو بندے ہیں جڑے جہنم دی بھائے چ سڑسن انہاں کیا مطلب ہے کہ اللہ نے انہیں کو نہیں پیدا کیتا انہیں کو بھی رب نے پیدا کیتا انہاں کیا مطلب ہے کہ اللہ کو انہاں نال محبت نہ آئی محبت نہ آئی کیوں کیونکہ انہاں دی محبت ایمان نال کہنا ہے یعنی اللہ دے ہاں جڑا وزن ہے نا وہ ایمان دی وجہ تو ہے شکل دی وجہ تو نہیں
سنپ دی وجہ تو نہیں، دھنتری دی وجہ تو نہیں، چلاکی دی وجہ تو نہیں، جہن دے دل وچ ایمان ہے اللہ کو عزت دے۔ قرآن پاک دی سورۃ الکہف پڑھو، اصحاب کہف دا ذکر ہے، اللہ دے اساں انہاں دی مدد کیتی، تھپکیاں ڈچاں سمایا، سج کو آسے پاسے اساں آپ کیتا، انہاں دی حفاظت کیتی، غار وچ انہاں کو کئی عرصہ اساں سمائی رکھیا ہیں، اسا سارے معاملات دی انہیں دی حفاظت کی دی۔ وجہ کیا آئی؟ وجہ ہے کہ انہیں نوجوانہ دے دل وچ ایمان آ چکا، یعنی وزن جڑا ہے، حیثیت جڑی ہے وہ ایمان دی۔ موسیٰ علیہ السلام دے دور دے جڑے جادوگرن وہ پہلے موسیٰ علیہ السلام دے مقابلے چاون کو تیار تھی گئے ہیں، تے فرعون دے ڈر کے نے آئے کھڑے ہیں، تے کمبدے کھڑے ہیں، تے لالچ رکھی کھڑے ہیں کہ سا کو عزت مل سی، پیسہ مل سی، جاہو جلال مل سی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جڑے ویلے اللہ نے فتح دیتی موسیٰ علیہ السلام کو، یہ جادوگرن جڑے آدھے کھڑے ہیں ہون میاں اساں ہارون اور موسیٰ دے رب تے ایمان گھنے ہیں، ہون بھامے سا کو کوہ سٹو، بوٹی بوٹی کر سٹو، ٹوک سٹو، کوٹ سٹو، ہون سا کو موت دی کوئی پرواہ نہیں، کوئی ہیجن دی کوئی پرواہ نہیں، فقضی ما انت قاض قالوا لا زیر، ہون سارے دل وچ ایمان آ گئے، کوئی ٹینشن نہیں۔ اللہ دے وال میں انہاں دی مدد کی تھی، وال میں اللہ تعالیٰ نے انہاں کو استقامت دیتی، دلیری دیتی، بہادری دیتی۔ وجہ کیا آئی کہ انہاں دے وچ ایمان آ گیا۔ پوتر پانی والے بائے تھی وہ، پانی پلاون والے بائے تھی وہ، بچہ کہیں نہیں، گرمی جون دا مہینہ، یہ لوگ تو توجہ کرے سن، بدمزگی تھی، کوئی ساتھی پانی والا کھڑا نہ ہوئے۔ سب تو قیمتی دولت ایمان ہے، آسمان کے زیادہ، زمین کے زیادہ، اللہ حتیٰ کہ جنت کے بھی زیادہ، سب تو زیادہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے دے صحابہ کرام دی عزت دی جڑی وجہ آئی نا، کامیابی دی جڑی وجہ آئی، اولئک ہم المتقون، اولئک ہم المومنون، اولئک ہم الفائزون، اولئک ہم المفلحون ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ اے ڈگریاں انہیں دیاں، اے اعزاز انہیں دے، اے عزت انہیں دی، میں اللہ نے این واسطے انہاں کو نصیب کی تھی ہے، انہاں دیاں شکلاں دیکھ کے نا، انہاں دے کرتے کپڑے دیکھ کے نا، انہاں دیاں زمیناں دیکھ کے نا، ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک ہم الراشدون۔ اللہ دے انہاں دی خوبی ہے، یہ کفر نال نفرت کرن دیاں، ہدایت نال پیار کرن دیاں، انہاں دے دلیں وچ ایمان وسدا ہا، ایمان نالو پیار کرن دیاں، جندی وجہ تو میں اللہ نے انہاں نال پیار پیدا کر چھوڑیا۔ پتر بائی تھی، بچہ وہ بچہ بائی تھی، پیسے جیب وچ پائے تیرین بائی تھی، کوئی بندہ کہیں بال کو پیسے دے کے نہ بھیجے، بس اپنی جاتے بیٹھے رہو، پیسے جیب وچ رکھو، مہنگائی دا دور ہے اللہ دے بندے، اساں تواڈے پیسے بچاون دے چکر وچ ہیں، تساں لٹاون دے چکر وچ، قابو رکھو۔ بالے بچے واسطے کشا گھدی ویسو ساگو ثواب تھی، ایک روپیہ میز تے نہیں آونا چاہیے، ضرورت ہی کہنی، بس جیڑا مین مقصد گھن کے آئے ہیں نا وہ یہ ہے کہ قرآن والی نعمت اگر تھوڑے پلے پائے گئی، ایمان سمجھ آ گیا، سارا واز سمجھ آ گیا، تو سمجھو کھیر پلا دیتے، ساری مہمان نوازی دا حق ادا کر دیتے، بس تھوڑی محبت ہے، مہربانی ہے تھوڑی۔ میں ان جڑی بات کرنی ہے نا ادھر غور کرو، بات کھنڈ دی ویندی ہے لیکن میں مختصر کرنا، سب تو وڈی قیمتی دولت سارے آکھو ایمان ہے۔ سورت کہف وچ اللہ سی ایک واقعہ بیان کیتے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دا، سنی ودے ہو سو تے حضرت خضر نے ایک بچے کو قتل کیتا آئی، موسیٰ علیہ السلام پوچھا ہی کیوں، انہوں نے وجہ دسی آئی کہ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اساں بال کو ہی واسطے قتل کیتے سے کہ ایندا پیو ماں جڑا ہے وہ ایماندار ہے، تے اے بال وڈا تھی کہ پیو ماں دے ایمان واسطے خطرہ بڑھنا ہا، ہی واسطے اللہ دی مرضی میں آئی کہ بال قتل تھیں دے تا تھی وانڈو، پر انہ دے پیو ماں دا ایمان ضائع نہیں تھی ہونا چاہیے۔ کیسے سمجھ جائی میں؟ اصل جڑا وزن ہے وہ کیڑی شاید ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ زمین تے ٹردے ہیں، پیرے دی آواز جنت دیاں حوراں سن جان، شکل مبارک انہاں دی سفید کہنا آئی، امیر بھی کہنا، قیمتی کرتے تے کپڑے بھی کہنا پاتی ودے ہونے ہیں، پیرو رانے ودے رانے ہیں،
امیہ دے کوڑے برداشت کرنے رہ گیا، لیکن اے عزت کیوں ملی ہے؟ کیونکہ حضرت جناب بلال حبشی رضی اللہ عنہ دے دل وچ ایمان ہے۔ انہاں دے مقابلے چ ابو لہب کو دیکھ گنو، سارے حضور سائیں دا سکا چاچا ہی تے شولے علی کار چمکدا چہرہ ہی، سونا جوانا، مکے دے سردارے میں چوا، اون دے بارے اللہ نے پوری سورت نازل کر دیتی جے کو سورت اللہب آدن، تبت یدا ابی لہب و تب۔ اللہ فرمے دے آپ بھی تباہ، ان دے ہاتھ بھی تباہ، ان دی بیوی بھی تباہ، ان دا مال بھی تباہ۔ ابو لہب جندے کے حسن ہاں ڈھیر سارا، ابو لہب جندے کے مال ہاں ڈھیر سارا، ابو لہب جندے کے عہدہ ہاں وڈا سارا، ابو لہب جندی شخصیت ہی مکے چ او تباہ پیا تھین دے تے او بلال رضی اللہ عنہ جیڑا غلامی دی زندگی گزرنا رہ گئے، اون دے قدمے دیا ہر جنت دیا حوراں پیاں سن جن۔ اللہ دے درمیان وچ کیڑی شے کھڑی ہے؟ ایمان۔ جندے پاسے ایمان ہوے اساں ود شکلاں نہیں دے دے، عزت دے تاج پوا دے دے۔ کیڑی شے قیمتی ہے بزرگا؟ زمین کے زیادہ، جائیداد کے زیادہ، ہر شے۔ اچھا اے دساں زمین نال برکت مل سکتی ہے؟ برکت ایمان نال مل سکتی ہے۔ اچھا اے دسو اللہ دی رحمت پیسے نال مل سکتی ہے؟ متا کہیں تواڈی ہٹی تواڈے چوک وچ کتھے ملے نہیں مل سکتی نا، ایمان نال رحمت مل سکتی ہے۔ اچھا اے دسو عزت پیسے نال مل سکتی ہے؟ عزت ایمان نال ملتی ہے۔ اچھا اے دسو صراط مستقیم تے ہدایت پیسے نال مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی۔ اچھا اے دسو صحت مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی۔ یہ سارا چیزاں لبجن کیڑی شے نال؟ بولو بھائی، ایمان ہے کیڑی شے دا نا؟ ایمان 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 جو لائی بیٹھا سویل دا۔ تساں کیا مول سے بس بے ایمان ہے کیا؟ میں ایک جوان کو آگے بس سونے سے کھیر اچ پانی پہ نہیں تے سونے سے مانے سے 20 کلو پانی پہ نہیں آدھے توبہ استغفر اللہ مول صاحبہ کوئی یہ جڑا بے ایمان چا سمجھے میں مانے سے 5 کلو سارا پہنا، یعنی 5 کلو ایمان ہے تو 20 کلو بے ایمان کی ہے۔ ایک کلو میں پوچھے ہوئے نماز آدھے نماز مول صاحب ایمان نہ گلامیں تا کین سے پڑھ دے، یعنی نماز ہی کین سے پڑھ دے سارا ایمان ہی کہیں گے لیا ہویا ہوں تو سارے ایماندار ہیں نا۔ کہیں کو آنکھ ہو جانا تو بے ایمان ہی وقت سی تم ہو سی تیرا پیو ہو سی تیرا ڈاڈا ہو سی، لیکن میں دسے نا تو کوئی ایمان ہونا کیا؟ ٹھیک ہے نا سی؟ تھوڑا جہاں توجہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے دے لمبی چوڑی بات نہیں، بات ہے کہ تساں تو کو اگر رکھی جائے نا ایمان ہی میں بڑھاؤ جی میں مولی تنویر صاحب دا ہے تساں سوئے تو تواڈی جماعت دا ہے، جی میں اپنے کو آکھا ایمان ہی میں بڑھاؤ جی میں تواڈی مسجد والے مولی صاحب دا وہ آکھن اون جماعت دا کیا سمجھ آئیے؟ بریلوی سٹیج تے تقریر کرے آکھے ایمان بڑھاؤ ایویں جی میں سارے حضرات دا تساں سوئے ساری جماعت ہی نہیں، تساں کیک مار چھوڑے سو۔ دیوبندی اپنے سٹیج تے آکھن بھی سارے علماء دا جی میں تساں سو کہنا ہے ساری جماعت دے نہیں۔ ہی واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپس دی کھاپت وچ نہ پوو، میں تو کو اینجی شخصیات دا ایمان دسے نا جڑے متفقہ شخصیات ہیں جہندے اوتے نہ بریلویاں دا اعتراض ہے نہ دیوبندیاں دا نہ کہیں دا، سارے دے سانجھ ہیں تے جماعت دا نام ہے صحابہ کرام۔ کیا نام ہے؟ صحابہ کرام۔ کہیں کوئی اختلاف تو کہیں نہیں صحابہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائے انہاں دا ایمان یا اللہ انہاں دا کیو جہاں ایمان آئی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے دے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ اللہ فرمائے دے انہاں دا مزاج آئی، انہاں دا ایمان آئی تے پہلی نشانی انہاں دے ایمان دی کیا آئی؟ یا اللہ کیا آئی؟ میں ہولیاں ایستا ایستا بریکاں لالا بات کرے ساں تاکہ تورے دماغ اچ باندھی ونجے، سجے کھبے نہیں دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہاں دا پہلا انہاں دی نماز انہاں دا حل پوری زندگی بیان کرو انہاں دا ایمان حق دا نہیں تھی نا، پورے قرآن وچ انہاں دا ایمان دا تذکرہ ہے۔ لیکن جیڑی بات میں کرنا چاہنا غور کریں، پہلی چیز سجے کھبے والے بھی میرے دیکھو، اللہ تعالیٰ فرمائے دے انہاں دا پہلا مزاج مائنڈ سوچ۔ اساں بھی جن نال یاری لینے نا پہلے چیک کرنے بے انہاں مزاج کینج ہے، جن نال رشتہ کروں پہلے انہاں مزاج چیک کرنے، جن نال سلام دعا رکھنی ہوئے پہلا پتہ کرو دیکھو بھئی ہے کینجا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے دے جڑے صحابہ کرام دا ایمان تواڈے واسطے ہدایت دا ذریعہ بنائے میں،
جنہ صحابہ کرام دا کردار تواڈے واسطے آئیڈیل پیا بنے نا، جنہ دے بارے میں تو کو حکم پیا دینا کہ انہاں دے کردار کو کاپی کرو تے آئیڈیل بناؤ۔ آؤ پہلے تو کو دساں کہ انہاں دا مزاج کیو جیاں آئی، یا اللہ انہاں دا کیو جیاں مزاج آ۔ اللہ تعالیٰ فرمے دے انہاں دے مزاج دی پہلی نشانی آئی، انہاں دے سامنے اگر سارے قرآن دی بات آ ونیا، یا انہاں دے سامنے سارے محبوب پیغمبر جناب محمد کریم علیہ السلام دی حدیث آ ونیا، اللہ سونا فرمے دے او کالے کیوں نہ ہوئے نا، گورے کیوں نہ ہوئے نا، وڈے کیوں نہ ہوئے نا، چھوٹے کیوں نہ ہوئے نا، امیر کیوں نہ ہوئے نا، غریب کیوں نہ ہوئے نا، دیہاتی کیوں نہ ہوئے نا، شہری کیوں نہ ہوئے نا، قد دے چھوٹے کیوں نہ ہوئے نا تے وڈے کیوں نہ ہوئے نا، اللہ دے انہاں دا مزاج آئی، صدیق دا بھی مزاج آئی، فاروق دا بھی مزاج آئی، عثمان دا بھی مزاج آئی، علی پاک دا بھی مزاج آئی، حسنین کریمین دا بھی مزاج آئی، آل بیت دے چشم و چراغ دا بھی مزاج آئی، جناب معاویہ دا مزاج آئی، حضرت عبداللہ دا مزاج آئی، حضرت عباس دا مزاج آئی، حضرت سعد سعید دا مزاج آئی، حضرت عبد الرحمن دا مزاج آئی، حضرت طلحہ دا مزاج آئی، مہاجرین دا مزاج آئی، انصارین دا مزاج آئی، بدرین دا مزاج آئی، احد والے دا مزاج آئی، خندق والے دا مزاج آئی، میرے نبی دے سارے یاراں دا مزاج آئی، خبیب تے خباب دا مزاج آئی، یا اللہ کیڑا مزاج آئی، توڑے غریباں کئی مہینے انہاں دے چولیاں چ بھا نہ بلدی آئی، لیکن مزاج چ فرق کہنا آندا، توڑے جڑے پیسے والے ہن ول وی انہاں دے مزاج چ فرق نہ آندا، جتنا مرضی انہاں کو دکھ تے ازمیشاں واللہ دتی وجہ ہوے نا ول وی انہاں دے مزاج چ فرق نہ آندا، جتنا مرضی انہاں کو خوشی ملدی رہے ول وی انہاں دا پختہ مزاج آئی، پہاڑ کے زیادہ مضبوط آئی، چودھویں دے چندر کے زیادہ روشن آئی، دین دی سورج دی چمک کے زیادہ چمکدار آئی، اے مسمم ارادہ انہیں دا مزاج ہواواں نہیں انہیں کو ہلا سکیاں، اندھاریاں نہیں ہلا سکیاں، تلواراں نہیں ہلا سکیاں، دھمکیاں نہیں ہلا سکیاں، ریت تے لیٹنا نہیں ہلا سکیا، تختہ دار تے چڑھنا نہیں ہلا سکیا، پھانسی دے پھندے تے لٹکنا نہیں ہلا سکیا، یا اللہ کیڑا مزاج آئی، اے تیرے بندے تیرے گھر چ بیٹھ کے صحابہ دا مزاج سننا چاہن، اللہ فرمے دے ثم لم یرتابو، جڑے ویلے ساڈی بات آ ونیا یا قرآن دی آیت آ ونیا یا ساڈے محبوب پیغمبر دی حدیث آ ونیا، اللہ دے میں جان دام عرشاں تو گواہی دینا، میں جنتراں صحابہ دے مزاج تے ہو جان، مرد مر ونجنا ساڈی بات تے نبی دی بات تے ذرہ برابر بھی شک نہ کرنے آنے۔ اٹھال چھوڑے سائیں، نعرہ نہیں مارنا، اے ایندے نالے میری یاری ناراض نہ تھی، اے میں جتھاں ہی بصیرے دے علاقے ونجائے میرے نال ہوندے، لیکن یاری ہوندی اونی مارے جڑا میں انداں، اے کرے نہیں آیا میرے، اللہ کرے آوے ہی نہ حالت تڑے دے پہو، نہ تے پہنا ڈال دا پتہ رکھنا پوسی جے بچ، یہ بھرا سارا تھیا محبت کریں دے، دیکھ گنو تو ساں کتنی محبت ہے وہ دین نہ ہے نا سی، بس ہون نعرہ نہ مرے سی، وعدہ جی میں انشاءاللہ ہی آتی ہو، آمین آمین، ڈیٹے ویسے تو آکے چنگائے چنگی دعا تا دیتی ہے تو ساں آمین ہی نہیں چاہکے، ہاں جی یہ مزاج سمجھ آئے، مزاج سمجھ آئے نہیں آیا میں سمجھے نا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ فرمائے دے اساں تے اجا شک کر بانے ہیں نا، اساں میں اپنا شک دساں تے ساری رات دی اپنے شک دے نہ تھی سی، اساں وڈا شک کر بانے، اللہ فرمائے دے نبی دے یاراں دا مزاج یا اللہ کے ہون دیکھو میرو تاکہ میں بریکاں نہ لاواں تے ٹائم نالی سفر کرنے نہ سے، تو پتہ گاڑی اوہا کو لیندے ہو جڑی نان سٹاپ چلے، جڑی رک دی ونجے تو ساں دے لوکل بیماری دے سی ہے تو ٹینشن دے سی، تو میں کوئی نہ رکن دے، اللہ تعالیٰ فرمائے دے انہاں دی عادت ہے، اچھا ایرڑے کی شاک کیویں نہ کرن دے جڑے ویلے ساڈے قرآن کریم دی آیت کریمہ آویا یا ساڈے پیغمبر دی حدیث آویا مقابلے چنا دا عقل منیا یا نہ منیا،
رسماں تے رواج انہاں دے مننا یا نہ مننا، انہاں دے وڈیرے مننا یا نہ مننا، گھاٹا آویا نقصان آویا مار پویا، اللہ فرمیندے جیڑی حالت بنیا ثم لم یرتابو، ذرہ برابر بھی شک نہ کریں دے یار، کریں دے نا شک۔ اچھا ہوں دیکھو میرے ذرا، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے کوہ صفا تے چڑھے کھڑے ہیں تے آپ فرمے دے کھڑے ہیں، اے مکے والے اے دسواں 40 سال دا عرصہ میں تواڈے وچ رہ کے گزار چکا، میرے 40 سال اس کدائیں کہیں موڑ تے کوڑ تساں پکڑیا ہوئے تا ثابت کرو، چیلنج ہے یا نہیں؟ سارے مکے والے یکے ہکی زبان نال جواب دے دے کھڑے ہیں، ما جربناک الا صدقا، اساں تو کو خوشی ہے آزمائے سے، سفر کر کے آزمائے سے، کاروبار کر کے آزمائے سے، ہمسائے بن کے توڑے نال تو کو آزمائے سے، ویامنا دلالا اساں مکے علی اعلان کرنے ہر جاتے تو کو سچا پاتے سے۔ ادھر دیکھی ذرا، ادھر دیکھی، میں تک واقع شک کہنا کرنے ایدی دلیل دینا پیا۔ نبی کریم علیہ السلام فرمایا چاہے دسو میں اگر تو کو آکھاں جیڑی پہاڑی تے میں چڑھیا ہویا، ای پہاڑی دے پچھلے پاسے ایک لشکر آیا ہویا ہے، قافلہ آیا ہویا ہے، بندے آئے ہوئے ہیں جڑے توڑے ہوتے حملہ کرنا لے ہیں، میری گال منے سو یا نہ منے سو، بندہ ایک علاپ ہے آکھن لگے سائیں ایک انجی گال پہ پوچھ دے ہو، اگر میں چڑھ داواں تے پہاڑی دے اتے توڑے نال آکے کھڑ ونیاں تے میں آپ اپنے اکھی نال پرلے پاسے دیکھاں ایک بندہ بھی میں گناہ نظر آوے وال بھی میں اٹھائیں کھڑ کے اعلان کرے سان سچ کھڑے آدے ہو، نہیں سمجھے؟ میں اکسا میری آنکھ دا دھوکا تھی سکتے، میں اکسا میں کو نظر نہیں آ سکتے، لیکن تواڈی صداقت اتنا بے مثل تا بے مثال ہے، میں پہاڑی دی چوٹی تے چڑھ کے اعلان کرے ساں میں غلطی کھا سکتا پر آمنہ دلال غلطی نہیں کھا سکتا۔ اللہ دے نبی خوش ہو گئے، آپ نے فرمائے والے ایمیں کرو تو آپ کو میں دعوت دینا، قولوا لا الہ الا اللہ، وال میری دعوت ہوئے لات منات عزہ دی پوجا نہ کی تھی کرو، وال میں تو کو سنیہ دے بیت اللہ دے وچ رکھے ہوئے بتاں دی پوجا نہ کی تھی کرو، وال میں تو کو دعوت دینا ساری کائنات چ ہکو داتا ہے، ہکو دستگیر ہے، ہکو مشکل کشا ہے، ہکو حاجت روا ہے، اولاد دیون والا کھلا اللہ ہے، صحت دیون والا کھلا اللہ ہے، بیماریاں ٹالن والا کھلا اللہ ہے، روزی دیون والا کھلا اللہ ہے، غوث اعظم کھلا اللہ ہے، غریب نواز کھلا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، لا خالق الا اللہ، لا مالک الا اللہ، لا رازق الا اللہ۔ اللہ دی نبی توحید دی دعوت دے پہن جڑے آدھے ہیں نسا اتے آ کے دیکھوں تے والوی بندہ ایک نہ نظر ہے وات بھی اعلان کرے سو جو تسا سچ کھڑے آدھے ہو وات آکھن پائے گئے نا 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 ایک گال چنگی نہیں میں پیا کریں گا، اسا اپنے خدائیں کو نہیں سے چھوڑ سکتے، کوئی کی میں کھڑا دا کوئی کی میں کھڑا دا، اللہ دے سارے نبی مجھے تے کھڑے ہیں، سارے مجمع دے وچوں ایک چھوٹا جیاں بال کھڑا ہویا ہے تے انگل کھڑی کر کے آدھے ہاتھ اونچا کھڑا کر کے آدھے
عبداللہ سردار دا پتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا جی میں کڑیا دی انہیں دی مرضی میں ابو طالب دے شیر پتر علی دا اعلان سچ کھڑا دیں اگر کوئی منے نہ منے میں منے نہ پیاں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ اللہ پاک فرمے دے نبی دے جڑے یار ہونے ذرہ برابر بھی میرے نبی دی بات شک نہ کریں دے اے مول شب توڑی اپنی حدیث لکھی ہوئی سی ٹھیک ہے گال تیری بھی لیکن سادہ جو عقیدہ سا کوئی اجازت نہیں دینا مول شب تیری گال بھی ٹھیک ہے لیکن سادے عالم جو نہیں آدھے جدہ ایمیں کیتی رقص ہو تو والے ایمیں ہی تھی سی جی میں تھی نا پہ سارے رال صحابہ کرام دا پہلا مزاج اللہ تے اللہ دے رسول دی باتیں شک بولیں دے نہیں یار اجد میں سوچے نا بیٹا میں کڈو تو کو شروع کران تقریر سناواں تو ساں تھاکتا نہیں گئے مولانا قاری ابراہیم سلفی سے مظفر گڑھ دی جماعت دے امیرن تحصیل مظفر گڑھ دے تشریف فرما سارے علماء مقامی دور دے قریب دے ہر مکتبہ فکر دے دوستیں کو اے میاں سلام ہے عقیدت پیش کرے نا دعا کرے نا اللہ سا کوئی میں آپس دا پیار نصیب کرے ایمان ہوئے جی میں صحابہ دا ایمیں یا کہنا ہوں دیکھو میرے ادھر نا کیونکہ جے تک قاری سے پاس ہی کہنا ہو تک تو سا میرے دیکھنا ہی کہنی سا کو اے وڈی بیماری ہے بھی پہلے پورا نکھیڑا کرنا ہے بھی چکر کیا ہے ایمیں نا کہیں دے گھر رواٹ ہوئے بھی پتہ کرو کیوں پہ روندن کہیں دی کوئی خوشی ہوئے کھلدا پیا ہوئے پتہ کرو بھئی آج کھلدا کیوں پہ ایکو جی میں کہیں ٹھیکیدار مقرر کیتا ہوئے چلو ماشاءاللہ ہون بائے گئن ہون تو سمیرو دیکھو ذرا صحابہ کرام دی عادت آئی انہاں دا مزاج آئی کہ او اللہ تے اللہ دے رسول دی بات تے شک بولو یار شک بولو تو ساں کریں دے ہو شک شک کرے سوں تو مر ویسوں ہے نا سے رول ویسوں شک نہیں کرنا جڑے ویلے اللہ دے قرآن دی بات آ ونجے یا نبی کریم دی بات آ ونجے اہل ایمان دا کم میں جھک ونجنا ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وسلم اگلی بات سن میرے نبی کریم دی بات شک نہ کرنے اللہ کریم نے اپنے پیغمبر کو معراج کرائی آسمانہ دی سیر کرائی اللہ نے جنت دی سیر کرائی اللہ کریم نے آسمانہ تے نبیان نال ملاقات کرائی پانچ نمازیں دا تحفہ دیتا اللہ دے پاک نبی واپس والا ہے ہکی رات سیر کر کے آپ آ گئے لوگیں کو کٹھا کی تھی بیٹھے ہیں تے آپ حال بیٹھے دینے ہیں ایمیں میں کچھ جبریل لگے نہ گئے میرے واسطے براق سواری آن دیئے اندے اتے میں کو بلہے سی بل میں کو بیت المقدس گھن گئے اتھا میں نبییں دی امامت کروائیے سارے نبی میرے مقتدیاں میں انہیں دا امام آمی وط اتے آسمانے تے گھن گئے تے سارے نبییں نال ملاقاتاں کرنے رہ گیا اللہ دے نبی سارے کو حال بیٹھے دینے ہیں اکل نہ پئی منے دیئی اے جرا وڈا سفر راتی رات حکیمیں تھی سردے لیکن اگو بہانا لے سارے نبی دے صحابہ کرامن میرے نبی پوچھدن تورا کیا خیال ہے سارے آدھن اکل منے نہ منے سادہ یقین سچ بیٹھے آدھے ہو شک کالی تا گنجائشی کہنا ہے جڑا شک کرے ہو ماریا ویندے جڑا شک کرے ہو ماریا ویندے میں دسے سان تک اگو جڑا شک کرے ہو ماریا ویندے تے اے ہنی پاک کالے پاک ہوئے شک چنگا نہیں ہوتا اسائیں رشتے ہوتا نہیں سے کریں دے جتا شک ہوئے تے نبی پاک دے صحابہ رب نے ہی میں شک کالے بنا چھوڑیا پاک کالے انہیں کہتے ہیں اکل منے نہ منے منی بیٹھے ہیں تو سا گئے بھی ہو تے آئے بھی ہو حق بیٹھے آدھے ہو سچ بیٹھے آدھے ہو انہیں گال پھیلی ابو جہل تک پہنچ گئی ابو جہل نہ پیا منے رہا او گئے صدیق اکبر دے گھر سلام علیکم علیہ السلام ہاں سہی کوئی بندہ کہ میں راتی رات مسجد اقصی تھی آیا تے راتی رات آسمانہ دی سیر کر آیا
منے سو جناب ابو بکر آدن ابو جال سیانا بندائی بلا کی میں تھی سکتے راتی نہ دھلے جڑا سفر نہ میں نہیں منے دا ابو جال کھلن لگ گئے حضرت صدیق آدن کھلدا کیوں پئی آکھن لگے کھلن دی وجہ ہے اے جڑا راتی رات دی سیر دا دعویٰ ہے اے توارا نبی کی تھی بیٹھے جندہ کلمہ پڑی ودے ہو جندی بات تے ایمان آنے دے ہو میرے جملے تے غور کر حضرت صدیق اکبر نے ابو جال دی آنکھیں چکھ پا کے آکھے اگر اے دعویٰ سارے پاک پیغمبر نے کیتا ہوئے ہیں والے پچھن دی لوڑی کہنی میں صدیق دا ایمان ہے اللہ دے پاک نبی دے بارے ساری کائنات دا نظام ترم برم تھی سکتے ہر کوئی کوڑ مار سکتے ہر کہیں دی گال کو چیلنج کیتا بن سکتے ساری دنیا الٹی پلٹی ہو سکتی ہے آنکھیں آسمان ترٹ گئے میں منوے ساں آنکھیں زمین تے زلزلہ آ گئے میں منوے ساں آنکھیں سورج زمین تے آ گئے میں منوے ساں آنکھیں چاندرے نے آ گئے میں منوے ساں آنکھیں تارے آ گئے میں منوے ساں ہر گال منن تے تیار ہاں لیکن میں ابو بکر دا ایمان ہے آمنہ دلال ساکی کوثر شافی معاشر شفیع المذنبین رحمت للعالمین جتنا بھی بولیں حق سچ بولیں جولو ہے دال نہیں گلی ابو جہل دی دال نہیں گلی جولو ہے میرا ایمان ہے جے میرے نبی دعویٰ کیتے تو سچا کیتے ابو جہل ٹور پہ ارڑے کی صدیق نے میں موڈے تے چادر رکھی ہے ونیو نبی سین الحال وال کر رہا ہوں یہی میں دروازے دے باہر نکھتا دلو سنی دلو رب نے قرآن دے کے جبریل کو عرش تو روانہ فرمائے یہ دو صدیق اپنے حجرے وچوں پہ نکل دے ہن چاس دیکھ پاک رکھن دے یہ دو اللہ پاک نے جبریل کو روانہ فرمایا جی اللہ کیا حکم ہے فرمایا صدیق دے پہنچن کے پہلے پہنچ تے قرآن دی آیت چاہ کے من تے میرے نبی پاک کو آکھا آج جڑا ایمان صدیق نے دکھائے اساں صدیق دے ایمان تے دیکھیں عرشاں تے راضی ہیں اساں عرشاں تے خوش ہیں حضرت صدیق سارے نبی دی زبان تے شک نہ پیا کریں آئی اللہ دے پاک نبی بیٹھے ہوئے متھے تے پسینہ آ گئے وہی دی وجہ تو حضرت جبریل امین آ گئے اللہ دے نبی صدیق آمانا لین لیکن اللہ فرمے دے آج ابو بکر بن کے نہیں پیان دا آج ابو بکر دا نا ابو بکر نہیں رکھنا آج ابو بکر دا نا صدیق اکبر رکھ چھوڑو اللہ دا یہ فیصلہ ہے کیونکہ ابو بکر وہ جوان ہے جڑا ابو جہل دے فتنے چ نہیں آیا لوگیں دے گالیاں چ نہیں آیا حضرت صدیق اکبر دا مزاج ہے ساری کائنات تے غلط بیان نہیں کر سکتی ہے پر آمنہ دے لال جنہ بھی بولیں نا سچ بولیں نا میں کو بیماری تھی دی ہے میری ڈاڑھی بھی پوری ہے میں تقریر شکریری میری زور دی ہوندی ہے لیکن میں دا نا بابا نا بس اینے کو چھوڑو بس نا 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 ای نہیں کرنا ماریا ویسو جی میں قرآن تے یقین اویں دا اویں یقین نبی دی حدیث تے ہو سی تا اللہ ایمان نصیب کرے سی ہن اگلے جملے سنی ذرا قرآن وہی منے دے ہو آکو بے شک دی آواز تھوڑی آئی ہے قرآن وہی حدیث بھی وہی بے شک نہیں رکنا چاہیے قرآن وہی یہ بے شک تو کو نہیں اندہ یار یا فیس گن دے ہو بے شک آکھن دے قرآن بھی وہی حدیث بھی قرآن بھی دین ہے ایمیں میں کس طرح چاکھو لگ دے کوئی دال اس کالا ہے یا پوری دال سڑی پئی ہے قرآن دین ہے تے حدیث بھی بولے نہیں یار قرآن جیویں اللہ دا کلام ہے ایویں حدیث بھی اللہ دا کلام ہے جیویں قرآن جبریل جا کے آئے ایویں حدیث بھی بولیں نہیں قرآن شریعت حدیث بھی بولو بھائی بولو قرآن دے طہارت وضو کیتا کرو
کیویں کرنے حدیث دسیں دیے قرآن دے نماز پڑھی کرو کیویں پڑھنی ہے نبی دی حدیث دسیں دیے قرآن دے قرآن دی تلاوت کیتی کرو کیویں کرنی ہے نبی دی حدیث دسیں دیے قرآن دے نیندر کیتی کرو کیویں کرنی ہے حدیث دسیں دیے قرآن دے بالیں بچے نہ روٹی روزی کمایا کرو کیویں کماونے حدیث دسیں دیے قرآن دے اپنے کپڑے ستھرے پاتے کرو کیویں پاونے حدیث دسیں دیے قرآن دے نکاح کیتے کرو کیویں کرنن حدیث دسیں دیے قرآن دے تہجد پڑھی کرو کیویں پڑھنی ہے حدیث دسیں دیے قرآن دے زکات دیتی کرو کیویں دیونی ہے تو کو حدیث دسیں دیے قرآن دے روزہ رکھیا کرو کیویں رکھنے حدیث دسیں دیے قرآن دے بیت اللہ دا حج کیتا کرو کیویں کرنے تو کو حدیث دسیں دیے قرآن دے عمرہ کیتا کرو کیویں کرنے تو کو حدیث دسیں دیے قرآن دے جنازے پڑھیا کرو لیکن کیویں پڑھنے حدیث دسیں دیے قرآن دے بندے کو قبر چ دفن کیتا کرو کیویں کرنے تو کو حدیث دسیں دیے فجر پڑھنی ہے لیکن فجر جا 4 رکھتا حدیث دسیں دیے ظہر پڑھنی ہے ظہر دیاں 4 فردیں جا رکھتا حدیث دسیں دیے عصر پڑھنی ہے عصر جا 4 رکھتا حدیث دسیں دیے اللہ دے دوگلی چال نہ چلیا کر اللہ دے قرآن تے بھی یقین رکھ ایو صحابہ دا مزاج تے میرے نبی دی ہر حدیث تے بھی یقین رکھ ایو صحابہ دا مزاج ہے یہ دوئے چیزاں لازم ملزوم ہیں جی میں روح تے جسم دا تعلق ہے ایویں قرآن تے حدیث دا تعلق ہے جی میں روح دے بغیر جسم ادھورا ہے جسم دے بغیر روح ادھوری ہے ایویں قرآن دے بغیر حدیث کلی حدیث دے بغیر قرآن کلا حدیث قرآن آپس لازم ملزوم ہے اللہ دے ایمان اپنا ایویں بڑا جی میں صحابہ دا ایمان یا اللہ انہاں دا کیویں ایمان اللہ دے انہاں دا مزاج ہے انہاں دا ایمان ہے انہاں دا مائنڈ ہے انہاں دی سوچ ہے انہاں دا تصور ہے کہ اللہ دی بات جدا آونے یا اللہ دے نبی دی بات آونے ذرہ برابر شک نہ کرنے بلکہ پاک کرنے انہاں دا عقیدہ ساری دنیا غلط لا سکتی ہے پر آونا دے لال سچ بولیں گا میرا سونا صدیق اندب ہے میرا سونا بولیں دے نہیں وے صدیق اندب ہے میرے نبی سی بیٹھن قرآن دی آیات آگئی ہے پتہ کیڑی اللہ دے والذین جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون اے میرے پیغمبر انہاں دی عادت انہاں دا مزاج جڑے ویلے اللہ دی بات آوے اللہ دے رسول دی بات آوے ذرہ برابر بھی شک نہ کرنے بھائی جان پہلا طریقہ ہی بھی اے بھائی جان پہلی سیڑھی بھی اے پہلا قدم بھی اگلے جملے سے غور کر حضرت علی پاک کو کہیں پوچھا جداں ہجرت والی رات نبی سی تو کو بسترے تے سمائی گئے نا ڈر تا لگیا ہو سی کیونکہ دروازے دے باہروں مکے دے مشرک کھڑے ان تلواراں انہاں دے ہتھیں چن ہو سکدے نبی سمجھ کے تے کو قتل کر دے میں نہ تیری جان تے ونج سکدی ہے اون رات نیندر تک نہ آئی ہو سی پاک علی دا جواب سن تے اپنے ایمان کو ودھا حضرت علی فرمانن تو کو کیا پتہ کم لے ہو آپاں کو جڑی 40 سالی نیندر اون رات آئی ہے زندگی اس کرے ہی نہیں ہے اچھی اچھی آنکھ اے بے مار کئی جلسے دے آئے بیٹھے ہو تو سا کہیں بھی جاتے کہنوے آنکھو سبحان اللہ بڑی چاستی انہیں کہ او کی میں تلواراں بار ہو پتہ ہے کیا ہے کہ ارتے ہو ذرا نیڑے تھی ہو ڈساں تو ہولی ہولی ڈساں بتاں کوئی سن گی نے سنو ذرا آکھن لگتے ہیں میرے نبی سے میں کو مکے آجیں جہاں امانتاں دی چین یہ گال سمجھ آ گیا ول فرمائنے علی سویرے جڑے ویلے اٹھیں مکے آنے جا امانتاں واپس کر دے میں اے اٹھانا لی گال نبی کر گئے
میرے ذہن چاہ گئی ہے قیامت آ سکتی ہے مشرک میں علی دا والی ڈنگا نہیں کر سکتے چاس نہیں آئی قسم اللہ انشاءاللہ تورے حاض میں درست تھی میں چاس آئیے نیندر دی کہ نہیں آئی بولو بھائی سویرے میرے دیکھیں امانتا واپس کریں تے ولا لگاویں اگلے جملے تے علی مدینے وچ میں آمنا دلال تیری انتظار جو سوں حضرت علی آدن جے میں مشرکیں دی تلوار کے مر ونجنا ہویا اللہ دے نبی وال اپنی انتظار دا ذکر نہ کرنا ذکر انتظار دا کیتنے میں کوئی یقینا ساری دنیا بمیں اصلے جا کے آونے میں علی دا وال ڈنگا نہیں کر سکتی میں کوئی یقینا اللہ دے نبی چڑھا بولندن سچ بولندن انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا نماز دا کوئی فائدہ نہیں جے اللہ تے اللہ دے رسول دی بات تے شک پیدا کیتی ودیں حج دا کوئی فائدہ نہیں جے شک پیدا کیتی ودیں روزے دا کوئی فائدہ نہیں جے شک پیدا کیتی ودیں زکات دا کوئی فائدہ نہیں جے شک پیدا کیتی ودیں پہلے اللہ دی بات تے پاک پیدا کر اللہ دے پیغمبر دی بات تے پاک پیدا کر سارے مسئلے حل تھی ویسن ذرا اگلے جملے تے غور کر میرے نبی سی فرمائے علی کتھائیں جی آقا حاضر فرمایا مقداد کتھا ہے جی آقا حاضر فرمایا بلال کتھا ہے آقا حاضر تریے جوان ٹور پوو سواریاں کڈھو سواریاں تے بائے ونجو تے ٹوری ونجو ایمیں ونجو پے جیڑی جا جیڑا چوک جے کو روزہ خادن اتھاں جڑے ویلے ویسو اتھاں تو آکو ایک تریمت مل سی عورت مل سی جڑی مکے پئی ویندی ہے وہ عورت کے ایک چٹھی ہے جڑی چٹھی ہے جو سارا منصوبہ درج ہے ونجن دی کرو تے اندے کنے چٹھی گھنا ہو حضرت علی پاک نے سواری کٹی حضرت مقداد نالن حضرت بلال نالن حضرت بلال آدن علی جلدی کرو عورت نکلنا ونجے میرے علی دا جواب سنتے کلیجہ ٹھر پوے آدن جتی مرضی ہولیں جلو جتی مرضی ہولیں جلو روک پہ جلو ساکھوں عورت اٹھائیں ملنی ہے جتوں دے بارے اللہ دے نبی نے فرمائے شاک کریں نہیں آنا شک کریں نہیں آنا سواری لڑکی ٹر جیڑی جا دا نبی سی فرمائے ہوں جا دے اتے وہ عورت ٹکری ہے لڑکی واللہ چاڑی تنے آکھن لگن تیرے کے چٹھی ہے او بی بی چٹھی دے چاہ توں جان تیرا کم جانے انہاں کے خیر تھی وے حوال لگ گئی وے کیا میرے کے کتھو آئی چٹھی انہاں کے چٹھی تیرے انہاں کہنا وہ ثبوت انہاں کے ثبوت کو چھوڑ چٹھی تیرے سمجھ اندی پہ وے کھائنا چٹھی کا اے میری گنڈڑی وے تے اے سمانی وے تے اے سواری کھڑی وے بابا پوری تسلی کرو سی تسلی پوری تلاشی کی دی گئی ہے چٹھی نہیں ملے کھیل کے آدھی ریٹے وے میں جو آگے چٹھی کوئی نہیں ہون میرے کی اگلے جملے حضرت علی پاک نے تلوار اپنی نیوں میں چو کٹی ہے تلوار کٹ کے آدنو مائی آسمان تا تروٹ سکدے زمین تے زلزلہ تے آ سکدے اساں چٹھی دے بغیر نہیں مان سکدے ساری تلاشی ہے جو دھوکا تھی سکدے پر آمنہ دے لال کریں جھوٹ نہیں بول سکدے اچھا آنکھ آج سارے بھیرا میں کوئی یو پیغام بیٹھا دینا اسلام دو چیزیں دا نہ ہے کلمے وچ بھی دو چیزیں ایک لا الہ الا اللہ ہے دوجا محمد رسول اللہ ہے ایک بیت اللہ شریف ہے بیا روضہ رسول ہے دوئے چیزیں ایک مکہ پاک ہے بیا مدینہ پاک ہے ایک اللہ ہے بیا اللہ دا رسول ہے ایک ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ بیا اشہد ان محمد رسول اللہ جی میں اللہ دی بات یقین کرن ایمان ہے جی میں آمنہ دلال دی بات
تے یقین کرن وی ایمان ہے اللہ دے نبی دے یاراں دی ترقی دی وجہ ہے نبی دے یاراں دی عزت دی وجہ ہے نبی دے یاراں دی کامیابی دی وجہ ہے جڑے ویلے اللہ دی بات آوے یا اللہ دے رسول دی بات آوے ذرہ برابر بھی شک تلوار دے دی پئی گاٹا لہا گنسائی نہ تے بندری تے چٹھی دے چا اون ڈٹھے بھئی اے نہیں ویندے اے او کو کیا پتا انہیں لوگیں کو جڑا ہتھیار ہے وہ نبی دے بولاں تے یقین علیہ انہیں کہ نہیں سے آڑ سکتا ہے کتا جی ونجانی کون سا دینے آخر تھکیے جلے اپنے سیر دے والیں دی گوت کھولی ہے سو گوت جان دے ہو گوت کیا دے ہو تو ساں چلو تو کیا پتا تواری کی دوائی وہ ڈوئی سلا ہوئے تو سا کو پتا ہوئے ٹکر ٹائم کیا تے وات کیا ہے گوت جڑی والیں دی آئی اے پیچھو گنڈ بدی ودی آئی تے گنڈ تے والیں دے ویچ چٹھی لکائی ودی آئی تربیت پوری تھائی پی آئی ہوں دی جلے آئی نا گچی لہاوان دی گال وات اے گھنو حضرت علی آدھن ہون کی دو آ گئی ہے وہاں کہ میں کو چٹھی دیوان دا کوئی مسئلہ نہیں ٹینشن بھی نہیں لیکن میں کو حیران گئے کینچے نبی دے غلام ہو ذرہ برابر بھی ہوں دی گال تے شک نہیں وے کریں وے اللہ دے پاک پیغمبر دے بولا تے جڑا شک کرے اون دا ایمان لچا ویندہ رہا دے یاد رکھے اون دا عمل اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں ہوندا جڑے ملے فرشتے تیری ساری نماز چاہ کے اللہ دی بارگاہ چونین اللہ دے دیکھو تلے سٹیں پتے مہر تے سائن میرے محمد دی سنت دے تھے ہوئین تے ورکا عمال نامائے چرا کھڑیو اگر میرے نبی دی مہر کہنی لگی ہوئی ایمیں پکڑ کے بھکا سٹو ایسا کوئی ضرورت نہیں ایسی نماز دی جڑی نماز میرے نبی دے طریقے والی نہ ہوئے اللہ دے ایمان ہے اللہ دی جدا بات آوے شک نہ کیتا کر اللہ دے نبی دی جدا بات آوے شک نہ کیتا کر آنکھو تو بھی گال سنا دے تھکے دنی ہوئے بیٹھے انشاءاللہ ساکو یقین ہے اللہ پاک دا قرآن بھی حق کے جواب اچھا دیوائے میرے نبی دا ہر فرمان بھی حق ساکو دین لبد حدیثی چو اسا حدیث دے بغیر ادھورے ہیں حدیث دا احترام تیرے میرے واسطے ضروری ہے حجیت حدیث من سے ایمان بچ سا پیغمبر دے باتیں دا انکار کرے سے یہودیاں عیسائیں کو خوش کرے سے او چاہندے رہیو کچھ انہاں دے مستقبل تے ترقی دا راز جڑا نبی دی تعلیمات ہے چاہ انہیں کو دور کروں تاکہ نبی دی تعلیمات دے نیڑے ہی نہ منجن اے بھٹکن تے گمراہ تھی میں اساں یہودیاں دی پالیسی پوری نہ تھی مانے سوں اساں جدہ ہی منے سوں اپنے محمد رسول اللہ دی تعلیم منے سوں روزہ ہوئے رکھسوں جی میں سارے نبی پاک دی تعلیم ہو سی نماز ہوئے پڑھسوں جی میں نبی پاک دی تعلیم ہو سی حج ہوئے کرے سوں جی میں نبی پاک دی دنیا رس دیئے تو رس ونجے رشتے تردن تو ترٹ ونجن ساری کائنات ایک پاسے تھی ونجے سادہ ہر ہاتھ ہے ہر جات ہے ہر تھات ہے ہر خوشی اور غمی ہکو نارا ہو سی اللہ دی بات بھی حق تے اللہ دے رسول دی بات بھی بولے دے نہیں وے حق ہے یا نہیں میرے دیکھو میرے ذرا انشاءاللہ ایمان تو آرہ ود سی اے پہلی ابتدائی گال ہے اے میں تو خوش صحاب آدھا مزاج پیا دسے نا اور توجہ کرو تے گال سنا میں انشاءاللہ قرآن والے پاسے بھی اندھا گالی ڈھیرن لیکن آدھن ہکے دی مارترہ چار ٹیکے لا چھوڑو نا بخار والے کو تو اندھے مرن دا خطرہ ہوندے ہی واسطے تے ڈاکٹر آدھن اے آج تے بیا سویرے تے بیا پرسوں آدھن نا ہی واسطے آج دا ٹیکہ اتنا کافی ہے آج دی دوائی اتنا کافی امید ہے کل تک طبیعت فٹ ہو سی جے نہ ہی فٹ ہوئے تو والدہ صاحب انشاءاللہ جے ولائی نہ فٹ تھائی ولائی نہ فٹ تھائی ولائی نہ فٹ تھائی تو ولا تو پتہ پیچھے اینڈ کیا ہوں دے اپریشن نہیں سمجھ آئی لیکن تو سا انشاءاللہ سمجھدار ہو اپریشن دی لوڑی کہنی بہکا پینہ ڈالنا لی طبیعت فرشتی ہے سادہ اے سادہ حق ہے یار نبی دے چوکیدار ہیں کلمہ پڑھی ہوئے دے نبی دا اساں کیڑا کہیں کو تنخواہ گھنڑی ہے اساں کیڑا کہیں دے غلام ہیں ہر جاتے ہر بھرا کوئی عقیدہ پکوے سوں رب دا قرآن بھی حق ہے رب دے رسول دا ہر سچا فرمان بھی حق ہے سارے بھرا میں کو آکسوں ہر مسلمان کو آکسوں تاکہ وہ قرآن بھی پڑھن تے حدیث بھی پڑھن قرآن بھی پڑھن تے صحیح بخاری بھی پڑھن قرآن بھی پڑھن میرے نبی دے بول بھی پڑھن
میرے نبی پاکی میں کہنا فرمایا اللہ دے نبی فرمایا جیڑا بندہ ساری حدیث کو سن سی سمجھ سی عمل کرے سی اگتے سنے سی تے اساں آدھے پہ قیامت نہیں رب دے چہرے کو تر و تازہ کر دے سی نظر اللہ عمران سامع مقالتی فحافظها وغاها وعطاها وعامل بها جیڑا بھی ساری حدیث کو سن سی اگتے پوچھے سی عمل کرے سی سمجھ سی اللہ دے نبی فرمائے اللہ ان دے چہرے کو تر و تازہ کر دے سی ایمیں یا کہنا ایمیں یا کہنا اللہ دی قسم ہے ساکو قرآن تے حدیث نال پیار پائے ونجے تو کوئی دی چاستے لذت دا ہی پتہ نہیں دنیا دیاں ساریاں کوڑیاں لستاں بھول ویسی ہو بندہ جے کو قرآن تے حدیث دی لذت نصیب تھی ونجے نبی کریم علیہ السلام ایک بندے نال سواری دا سودا کیتے نے آپ نے فرمایا تو ہی تائیں کھڑ میں پیسے چاہتی ہوں نہ تے کوان دینا تے سواری میری ہو گئی وہ ہے کہ ٹھیک ہے میرے نبی سے گھر لگے گئے تے مارکا سارے جڑے نبی پاک دے مخالف ہیں وہ آگئے وپاری کو آگئے نا کتنا نہ بیچائی وہ ہے کہ مثال طور تے 1000 دینار تھا انہیں کہ بابا سواری تیری 1500 دی بار کی تھی ایو جائیں پھر توارے علاقے سے ہونا کھلے ہو مطلب سارے ہی میں ہیں نہ ہویا کہ ختم ہی تو ہی ختم ہے گل ہی بھائی اگر پرلا سیانا بنے تے آکے اچھا 15 تے تو گھن دیں ایک کڑا ہی نہ گھن سے یہی میں خام کا مارکیٹ ڈاؤن پیا کر دے انہیں کہ دی 1500 سارے جی میں چی گیا انہیں کہ وہ اللہ دے بندے میں جنرل سودا کیتے اون تک کہیں آج تک جھوٹ نہیں بھولیا جھوٹ تو آدھو خیر تے انہیں کہ زی مات دے کہ جی میں کریں اساں مات چاہن دیں کہیں طرح میں مکر وائیں 1500 دے سو وہاں کے مکران تا صحیح انجی ہستی دے کو کی میں مکران میں کو کوئی 10 پیڑی دسو انہیں کے گال سن جلے آوے آکھیں تو ساں سودا کیتا ہی گئے نہیں انہیں کہ ہی میں آکھ دے ماں کہ جڑی وڈی روبدار شخصیت ہے کوئی مذاق ہے انہیں کہ گال سن تکڑا تھی اساں تیرے نال ہیں اگر وہ ضد بھی کرن اصرار کرن تو آکھیں گواہ پیش کرو اگر وہ گواہ دے من چاہتا ٹھیک ہے جے نہ دے من گواہ تا دے نہیں سکتے جلے سودا کیتے ہوئے یا تو ہمیں یا وہ آکھیں سے ایک گال تھوڑی دل کو لگ دی بھی ہے سارے جہیں بندے کو کوئی ہو جہاں دہا دسے تا دیں واہ وے ورتے کر متھا چمو تڑا کھندا کیا ہی چاس چوا دیتی وے میں ایک وپاری کو آکے مرنے دشمن گال جو کی تھی زبان جو تھا یہ میں کو مجھے ورتے ہمیں میں کہ جی آدھے کی زبان ہے جڑی گھاٹا دی واہ وے میں کہ صدقے یہ مار کھائی میں بدنی تو چھوڑ بس آکے وہ آکے ٹھیک ہے تو ساں یا ساں لکے کھڑے ہیں دیکھا ہوں نے رابع دے دیں تھوڑا وہ آکے ٹھیک ہے میں ہوں تکڑا ہے نا سی میں ایک مسئلہ بیان کیتا قربانی علی تے بھئی اے ڈوندا جانور ضروری ہے ڈوندا بولو میں جمعہ پڑھایا تڑی مار ڈو دے بعد عید ہے جمعے دے بعد ایک وپاری میں کو ملے ہائی ساری جماعت دا وہ میں کوئی ایسا کر کے گوں ایسی 1.5 سال دا سارا روزی تھیں قربانی اجلا تھے جے کھیرے نہ وے چون بوکھ مر دیں ایو مسئلہ دا نہ لچا کر میں کہ دگی رکھتوں آپ ہیں تے کو ٹھیک ہے تے کو جی میں دے لکے لیکن ڈشا کروں کہ ڈسینے ہیں جے ڈوندا ضروری ہے تو ساڑے کھیرے گھر باک دن تے اے ویچنے پوسن میں کہ اچھا مہور گلوں ہیں بے کہا کہ مولی صاحب تو جو کھیر پانی دی جڑ کٹھی رہا نہیں میرے کے قسم چوا میں آج تک کھیر دا قطرہ نہیں پاتا میں جد نہیں پہنا برف پہنا میں کہ توارے پاسے برف ریت دی بن دی ہے سارے پاسے پانی دی بن دی آدھے وہ مولی صاحب پتہ ہے کیا چکر ہے گرمیاں بلائن کھیر پھیٹ ویندے برف پہنے ہیں کھیر بچہ رہن دے والا ایک دیوار میں کو بندہ ملیا وہاں کے مولوی صاحب تیرے آکھن تے تقریرہ سون میں پانی پاون بند کر لیتے تنویر صاحب گال سنن دیے اور جھوٹ ذرہ برابر بھی کہنی بندہ آج بھی جیندہ ہے وہاں کے میں خالص کھیر دیون پہ گیا کاری صاحب آدھن ایک دیوار ساری گاکیں کو دے کے جو ول گیاں کھیر چاہتے ہیں تو اگلے دیوار والا جیندہ دروازہ کھڑکا میں اندروں بھی چواد آوے چاچا سا کو کھیر ضرورت کوئی نہیں میں آخا کیوں انہیں کہ کال جڑا کھیر آنڈی تے خراب سارے بالیں کو پھیرے لگے پہ وہاں کہ خالص پلاؤں تا پھیرے لگ دا ہی واسطے برف سٹنا ضروری ہے میں کہ ٹھوک کے رکھ اجازت آئی ہاں پھیرے تو نہیں دی مامنے نہیں سمجھ آئی ہی واسطے خالص کھیر اوکھا پچ دے ہاں بس چلو ان وقت یہ تنویر سے بو ہویا آدھے پانی میں خالص دین ہی نہیں پچدا وہ پچ دے پچاون والیاں کو پانی والا کھیر پیو تو نہیں پچدا تے اگر سچے دین والے ہون تو نے کوئی شرلا دے ہو تو نہیں پچ دے دین کھرا بڑا مزہ دے دے کیا خیال ہے توجہ ہے نا جی انہیں کہ ایسا لک دے پے کلہ کہنے تیرے نال ہیں میرے سونے نبی کریم علیہ السلام آ گئے نا
تے اللہ دی قسم ہے ساری دنیا دے حسن قربان کرنے وا میں اپنے نبی دے حسن تے کیا خیال ہے منے دے ہو ربیع الاول دی آمدے سن سوار جا تو نبی سہی میں سونے آن جی میں 14ویں دا چاندر سونا ہوندے اسائل دی سار جاتے آدھے بدے ہوندے ہیں ایمیں نہ کیا کر چاندر دی کیا مجال ہے سارے سونے نبی دے حسن دا مقابلہ کرے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی بھلا کوئی انصاف ہے چاند کے چہرے میں چھایاں مدنی کا چہرہ صاف ہے سارے نبی سنین تے سارے نبی باخلاقن سارے نبی صبر علین سارے نبی دی ٹور دے کے لوگ کلمہ پڑھ دین سارے نبی دا صبر دے کے لوگ مومن بنے رہا آپ آگے نا اپنے فرمائے پیسے 1 گھنٹے سواری عورتیں کر ہوں آگے سی توبہ کرو ہاں ہوا لگ گئی وے سودا ہی کا نہیں تھیا وہ پڑھا کھڑا سمجھ اندی پئی میرے نبی سی فرمائے ایک گال سنا ہے دلو ذرا میرے نبی سی فرمائے گال تھئی ہے ہوں آگے کہاں نہیں تھئی سی آپ نے فرمایا تھئی ہے ہوں آگے دی کوئی نہیں تھئی ہوں دیکھو ذرا میرو باز تھی نہیں بھی ہے میرے نبی سی فرمائے کی میں منہ سے ہوں آگے گواہ پیش کرو ایک بندہ آکے گواہی چلے جو تو نہ میرے نال سودا تھے میں سواری دے رہے سوں آپ نے فرمایا عملے کوئی کہنا کی میں تک وہ گواہی ملے وہاں کہ کوئی کہنا آتے سودا ہی کہنی ہویا یا گواہ پیش کرو یا ود لگے منی ہو میرے نبی سے یادے کھڑے ہیں میرے کو لو گواہ کہنی اچانک کی میں انہ دی بحث پہ چل دی گئی میرے نبی کریم دے نال اللہ دے پیغمبر دا ایک صحابی گزرے میں ول بیٹھا دا ایمیں ایمان بڑا جی میں صحابہ دا ایمان ایمیں مزاج بڑا جی میں صحابہ دا مزاج ایمیں عقیدہ بڑا جی میں صحابہ کرام دا عقیدہ میرے نبی دا صحابی گزرے انہیں غور نال سونے اس بگال کیا پیتی نہیں ہے اوتے تھے وپاری دا مونڈا پکڑ کے کہتے کو گواہ چاہی دیں وہ آگے ہاں گواہ چاہی دیں تے صحابی آکھن لگے میں گواہی دے اللہ دے نبی تیرے نال سودا کیتے اگلے جملے کلیجہ ٹھرے سن اگلے جملے کلیجہ ٹھرے سن دیکھ میرے ذرا اللہ دی قسم ہے میرا ایمان تے وددا پہ انشاءاللہ میرے دیکھیں ذرا اون سواری پکڑ دیتی ہے نبی سی مہار ایک ہاتھ چ مہار سواری دی بیا ہاتھ میرے نبی اپنے صحابی کو آدن خزیمہ او خزیمہ ورتے کرے ہیں ہاتھ میرا دل دے کاش خزیمہ ہو گیا میں ان دے ہاتھ کو چما جیندہ ہاتھ میرے نبی دے ہاتھ چاہی میرے نبی سی ہاتھ پاتی میں اے میرے جملے ضائع نہ کرے سو سونے ہو دیکھ سو ہی میرے نبی مہار پکڑی میں نہیں تے خزیمہ دا ہاتھ پکڑی میں نہیں تے نال میرے نبی روندے میں نہیں تے فرمینے میں نہیں خزیمہ آج تے میں محمد کریم دا دل ٹھار دیتے یار آج تے پہلے آمیں تے آ میرے کے پوچھیں تے آ میرے کے پتہ تے کرے آمیں سودا کیتے یا نہیں کیتا اللہ دے نبی کو خزیمہ جواب پہنے ایو جواب اہل حدیث دا مسئلہ کی بھی ایو حضرت خزیمہ دا جواب میری دعوتی بھی ایو حضرت خزیمہ دا جواب صحابہ دا ایمان بھی ایو جواب نجات دا ذریعہ ہے حضرت خزیمہ دے اللہ دے نبی ہر کہیں دی گال دی تصدیق کیتی ونج سکتی ہے تو آدھی گال دے بارے اگر پچھا ودا میں کو خطرہ ہاں کہ میرا کتائیں ایمان ضائع نہ ہو ونجے آدھے جو کھڑے آوے میں سودا کی تھے میرا یقینہ ساری کائنات غلط لا سکتی ہے اللہ دے نبی غلط بیانی نہیں کر سکتے اللہ دے نبی توڑے بولا تے یقین کر کے ایسا اللہ تے ایمان آدھی ودے ہیں توڑے بولا تے یقین کر کے ایسا جنت تے ایمان آدھی ودے ہیں توڑے بولا تے یقین کر کے بلال گرم ریتے لیٹ دار آئے گئے توڑے بولا تے یقین کر کے خبیب تختہ دار تے چڑھ گیا توڑے بولا تے یقین کر کے خباب جیڑا ہے حضرت خباب رضی اللہ عنہ
حضرت خباب دی کانڈ چھلنی تھی گئی ہے اللہ دے نبی ای نہیں ہو سکتا ساڈا یقین ہے ساڈے وڈ وڈیرے غلط علا سکدن پر تساں غلط نہیں علا سکدے میرے نبی وقت خوشی کے رو پہ میرے دیکھی ذرا اگلے جملے والے نا جڑے سنے گونج پائے بنے اللہ دی تسبیح دی صحابہ کرام کو میرے نبی نے اکٹھا کیتے آپ نے ہی میں ہاتھ کھڑا کیتے خزیمہ دا آپ نے فرمایا جان دے ہو جی اسیں جان دے خزیمہ ہے آپ نے فرمایا خزیمہ نے آج میرا ہاں ٹھار دیتے آج میرے جملے سنو اگر آج دے بعد کہیں بندے کو کیسے ڈو گواہ ضرورت ہوئے تے کلا خزیمہ لب پوے ڈوچے دے لبن دی لوڑ نہیں اللہ میں گواہی دے ذریعے آڈر کیتے کلے خزیمہ دی گواہی دو گواہیں دے برابر ہے کیونکہ خزیمہ دا ایمان ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے آمنہ دا لال غلط نہیں بول سکتا ہون مارنا رہا نعرہ تکبیر نعرہ قرآن کاری یاسین حیدر صاحب جماعت اہل حدیث پاکستان آپ تیرا اللہ کریم فرمیندے بھئی اللہ دی بات تے بھی یقین تو میرے نبی دی بات تے بھی بولیں دے نہیں بھئی یار اچھا جواب دو بس چکرہ سے پورا گھنٹہ تھی گئے پورا گھنٹہ اکثر تنویر صاحب دا گلہ ہوندے تھے آج میرے خیال ہے امید راضی تھی پوسی ورنہ ہے مشکل اللہ کو راضی کرنا سوکھا ہے بندے کو راضی کرنا اوکھا ہے ایویں نہ سے تے جماعت دا جڑا ناظم ہوئے قائد ہوئے وہ کو تو مشکل ہے سرو راضی کر توجہ ہے انشاءاللہ چلو ایک کدی حدیث بھی سنا چھوڑا بھئی اللہ سارے بھرا یاسین صاحب کو برکت دے وے تو آپ کوئی سارے کو برکت دے وے ایویں ای مسیح ہر سال جلسہ رکھیا کرو اسان دے راسوں قرآن حدیث سنیں دے راسوں یاری آج تو بعد پکی کیا خیال ہے ایویں کرن نا ایویں پکی انشاءاللہ کیونکہ ساکو توالے کے کوئی لالچ نہیں آکسوں تے ٹکوری گھروں کھا دیا سوں لیکن بار بار آکسوں ایو کچھ میرے بھائیو ایمان ایویں بڑھاؤ جی میں نبی پاک دے یاراں دا ایمان کردار ایویں بڑھاؤ جی میں نبی دے یاراں دا کردار ایک گال سننا پیاں بات مکینا پیاں لیکن شارتے 150 میں دو ہی گال تھی میرے نبی دا ایک صحابی ہے جہاں دا نام ہے حضرت سعد بولو حضرت دیکھو میں دو ذرا آدھن اللہ دے نبی میں کاروبار دی غرض نال ملک شام وینا پیاں رستے چ بیت اللہ شریف اندے اجازت تے ہو میں ویندے طواف کیتی ونجا میرے نبی فرمایا کون کر ویسی تے کو اتھاں تے پابندی ہے آکھن لگن میری یاری ہے امیہ نال تے امیہ کو آکھا من گن سی آپ نے فرمایا ساتھ جے تیکو کی دو گجیش مل ونجے تو میں آمنہ دے لال دی طرفوں اجازت ہے ساتھ کو بھی پتا جے نبی دی اجازت نہ ہوئی تو میرا طواف نہ راسی وہ کوئی پتا جے نبی پاک دی اجازت نہیں تو سمجھو طواف بھی قابل قبول نہیں میرے دیکھ ذرا یہ گال چلو گانڈے بادشاہ گئن بکیج پہلے امیہ دے گھر سلام علیکم علیہ السلام ہاں بے کیا لکی میں بس ہی میں کاروبار دی گھر دنال سفر ہے میں رستے چ میں کہ چلو یار کو ملیا ونجا تے ہاں سے کیا پسند کرے سو وہاں کہ کوئی شاید پسند نہیں کرنی بس کہیں طرح میں چوری چھپی میں کو بیت اللہ دا طواف کرا چھوڑ امیہ کے کائنہ سختی بڑی ہے ابو جہل نے سختی کی تھی ہوئی ہے جے او کو پتہ لگ گیا تے ساری جڑی مجلس رکنیت ہے نا او بھی ختم تے اساں بابا نا وہاں کے گال سنوں دا کوئی ٹائم تے ہو سی سمن دا ریسٹ دا اون ٹائم میں چک کرا وہاں کے ہاں ہوں دا ایک ٹائم ہے خاص سمن دا چلو اون ٹائم ہے او ہائی رات دا آخری ٹائم بے این ٹائم ابو جہل ستا پیا اسی چوری چھپی تے کو طواف کروے سا صحیح بخاری ہے چاہے کیسا لکھیا کھڑے اے حدیث ہے بھائی میرے دیکھی ذرا رات دا ٹائم ہے حضرت سعد پچھوں ہے نا امیہ گوئے یاری پلتی پئی ہے یاری میرے دیکھ اے میں چکر شروع تھی گن طواف دے تے جڑے ویلے چکر شروع اندھارا گھوپ ہوئے تے بات قدرتوں آدھا نا بندہ جڑی شے کولو ڈرے وال تھیندا ہوں ہے اے ٹائم ابو جہل دے سمن دا تے اون دی مار سے قدرتوں کو نیندر نہیں آئی تو اٹھا جو ہے سیدھا بیت اللہ جا گئے قسمت دی گال ہے اون ڈٹھے بھئی یہ بندے خیر ہوئے چکر ودے کرن کون حضور نیڑے تھی ہے اون میں سناتے دیکھ کے بوتا وہاں کہ وہ امیہ ہی وہاں کہ ہاں میں امیہ ہوں من خلفہ کا تیرے پیچھو کون ہے پیچھو تیرے سعد چوپ امیہ بھی چوپ وہ میں تقوی دا بیان تیرے پیچھو کون ہے امیہ پگھرو پانی
حضرت سعد امیہ کو پاسے تے کر کے تے آپ اگو آکے ابو جہل دی آکھے جاک پا کے آدن میں کے پوچھ میں کونا انا سعد جے تو میں مدینہ میں سعداں تے مدینے وچوں آیا ابو جہل دے تے کو کی میں جرت ہے یہ بغیر اجازت دے طواف کرن دی حضرت سعد آدن تے کنے کی میں اجازت گنو بیت اللہ اللہ دائے رسول اللہ بھی سادہ ہے کلام اللہ بھی سادہ ہے تے اساں اجازتہ ودے گنو جولی جول سردار ہیں تے اپنی جاتے ہیں انہیں آپا سے جو اچھی اچھی باز تھی ہے تے وچ امیہ کھڑا جیڑا طواف کرویں دا ودا امیہ ساتھ کو دیکھ کے آدھے اے سادہ یاری تیری ساری اپنی جگہ رہ گئی ابو جہل ساری قوم دا لیڈر ہے لا طرفا صوتک اند ابل حکم سارے سردار دے سامنے آواز اچھی نہ کر میں اپنے سردار دے نالوں خبردار جے تین بلا اچھا لایا حضرت سعد دن امیہ میری یاری چھوڑ دیتی ہے ابو جہل دی وٹا پیا کرے نہیں آتے کو حال نیواں کیڑا حال ہے حضرت سعد دن امیہ اے ابو جہل تیرا قاتل ہے اے تے کو قتل کرے سی تیرے قتل دا ذریعہ بن سی اے تیرا دشمن ہے انہی وٹا پیا کرے نہیں تے اے گال میں آپو نہیں پیادا وے امیہ میں ہکری مار اللہ دے نبی دی محفل جو بیٹھام سارے نبی فرمین دے بیٹھے آن امیہ دا قاتل ابو جہل ہو سی جیڑے ویلے بات کی تیے حضرت سعد نے کہ اللہ دے نبی میں فرمائے امیہ دے پیرے وچوں زمین نکل گئی ہے تے متھے تے پکھر آ گئے جسم کمبن لگ گئے ابو جہل آدھے اتھو سنی ابو جہل آدھے وہ ڈر گئی ٹرک گئی یہی میں دفعہ ٹرکان وے آوی میں تیرا قاتل کی میں بن سکتا ہائے یہ جملے میرے گانڈ بعد نہ تے قیامت تلنی حساب دیونا پوسا امیہ آدھے وہ ابو جہل چپ کر زبان بند کر ہائے کافر دی جرت دیکھ تے آج مسلمان دی کمزوری دیکھ اے ابو جہل زبان بند کر وہ وہاں کے کیا تھی گئی میں تیرا لیڈر ہاں لیڈر ہیں تے اپنی جاتے ہیں وہی تھیں جملے علیندہ پیا ہاں ٹھار دیوائے امیہ دے وے ابو جہل سعد اپنی مرضی دے گال کریا کدائی نہ منا جیڑی ہستی دا حوالہ کھڑا دے میں امیہ دا دل منے دے انہ دا نبی چدہ بھی بولیں دے سچ بولیں دے ایک والی والا کو ہاتھ بیٹھ کے اکساں ایمان برباد نہ کرو وہ امیہ بھی چنگا ہاں جندی سوچ تے نظریہ ہاں کہ مسلمانہ دا نبی جدنا بھی بولیں دے حق بولیں دے حق بولیں دے کبجیں گھر آ گئے زال لٹھے بھی آج متھے تو رنگ اڑیا ہوئے خیر ہے امیہ وہاں کے کیا خیر ہے ایمیں سعد آکھے ایمیں میں آکھے ایمیں ابو جہل کھڑا پتہ نہیں سمجھ نہیں اندھی کیا سچ ہے کیا کوڑے حدیث دا میں ذمہ دار ہوں امیہ دی گھر والی آدھی ہے اے امیہ آج دے بعد ابو جہل دے کٹھے ننگیا کر میرا بھی دل آ دے مسلمان دا نبی جدنا بھی بولیں دے سچ بولیں دے یکذب محمد اذا حدثا جدنا بھی بولیں دے سچ بولیں دے واہ میرا نبی اپنے تے بیغانے تے غیریے چرچے پہ تھینن اپنے تروڑ مروڑ کریں دے ودے ہوندن کلمہ نبی دا پڑھ کے آدھے ودے ہوندن ساکو حدیث دی لوڑ نہیں اتھاں جڑے کافران او بھی منے دے ودے ہن جو اللہ دا نبی جدنا بھی بولیں دے سچ بولیں دے اللہ پاک فرمے دے ایمان ہی میں بنا جی میں نبی دے یاراں دا ایمان ساری کائنات اپنی مرضی نال بولے ابا بولے چیلنج کر اما علاوے چیلنج کر امام علاوے چیلنج کر بزرگ علاوے چیلنج کر پیر علاوے چیلنج کر تیرا وڈا علاوے چیلنج کر اللہ دے میرے نبی دے بولاں دا چیلنج نہ پیا کریں ورنہ ایمان چٹ تھی ویسا کیوں نہ کراں اللہ دے چیلنج دی لوڑ ہی نہیں مہراں سا آپ لا چھوڑن سے میں آپ آدھا وما یانتے خوانے
الہوا ان هو الا وحی یوحی. جب میں اللہ بیٹھا دا میرا نبی جدائیں بولیں دے میری مرضی نال بولیں دے. اللہ دے پاک نبی جدائیں بولیں دے سچ بولیں نہ منجڑے سان تکوں نہ منجڑے سان تکوں. جنگ بدر تھی ونا لے آئی تے ابو جہل سپاہیں کو تیار ودا کریں دا تے امیہ کو زال گھر ڈھکی پئی آئی نہ منجڑے سان. ابو جہل نے ایک بندہ بھیجے ان دی زال کے ونجو ونجو سارا جوان نہیں جلدا تو پتہ ہے حکومت و تزالیں دی ہوندی ہے. او آکھے تے شادی بھگتے نے او نہ آکھے تے نہیں سے بھگتے نہیں اندہ دروازہ پر اون بیا ایلچی بھیجے اون آگے مائیں جو آدھی پہیاں. آخر کار ابو جہل سوچے بھی اگر اے نہ آیا اے بھی تو گودا ہے آخر سردار ہے تو سادے لوگیں تے اثر پوسی. آپ سواری کو چھکیس ٹور رہے تھا آئے سی دروازہ کھڑکائے سی تے ابو جہل آدھے میں ہوں خود سردار آیا کھڑا میں حفاظت دی گارنٹی دینا جے ڈر یہی پیا ہوتا تے میرے ذمہ تھی گیا امیہ ایک واری جلے پیا میرے کٹھے بھی خالی ڈیتی آوے والا وجہ آوے. کافر ڈریے پیان جو یقین آنے نبی جدائیں بولیں دے سچ بولیں دے کافر ڈریے پیان. ابو جہل امیہ کو گھدی میں دے ان دی گھر علی پیچھو سارے کے مر اوے میں کون تے دے کہ خون دی بو اندی ہے نہ من وہاں کہ انہوں کیا کرنا بس چلو باہر ہوڑی خالی دینا ولی آنا. اوہی میں صفحہ ودے بڑھے نہیں انتا ای میں ابو جہل پر رہے کہ آکھیس توں چلو ای تھائیں کھڑ میں اوکتے میں نا انہیں دی کمان کرے نا تا تے کو ڈٹھی جو راسن کافی ہے نہ پیا لاڑوے میاں تے کو اگر نبی دی گال تے یقین ہے تھا. ای میں پولا کھڑا بھی تا کھڑا ہی ڈریا تے کمبدا ہی کھڑا. صحابہ کرام وچو ایک جوان ہا جے کو اے امیہ جوانی ہے جو کوڑے مریندا رہ گیا ہا گرم ریت تے لٹیندا رہ گیا ہا اون دا نا ہے بلال حبشی. او صحابہ دے صفیں کھڑا تے او کو بیا کوئی دشمن نہ کھڑا نظر دا او ہا امیہ دی تہاڑے چ نہیں سمجھ آئی. اوہی میں جو دیکھن شروع تھے بھی کڈاؤ لبھے تا صحیح او پرو بھرا کھڑا بھی جوان. حضرت بلال نال دو چار جوانے کو آدھے گال سنو جنگ جڈا پئی چھڑ سی اکا کوئی مر رہے بھاویں نہ مر رہے امیہ نہیں بچنا چاہیے دا. انہیں کہ بلال اساں تیرے نال ہیں جی میں آکھیں ایویں ٹور نہیں پیا بلال تے نال پیچھو بے تے ایویں درک جے ون کے جتھاں گودا لکیا کھڑا اتھائیں جو واللہ دیتے نے تے گردن پکڑی نے ہوندی گچی لا سٹی نے ہن امیہ مر گئے. مرن توارے سیانے دی مثال ہے اصل قاتل مارن والا نہیں ہوندا اصل قاتل او ہوندے جڑا گھرو رلا ونجے. تساں دسواں امیہ دا قاتل کون تھیا ابو جہل کیوں تھیا کیونکہ فرمان کہندا ہا منے نہیں وے کہنا فرمانا کافر بھی منے نہیں سارے آدھے ودیان وہی کچھ آکھیا ہا نبی سہیں ساد آکھیا ہا او بھی منے نہیں کہ انہ دا جڑا نبی ہے جنہ علاوے سچ ہے جنہ علاوے. صحابی آدھنا سا جنگ بدر تو پہلے بیٹھے آسے تھئی کہنا آئی میرے دیکھو نبی سہیں میں لکیر ماری ہے آکھے نا وہ اتھا ابو جہل پیا ہو سوے دکھائے اتھا امیہ پیا ہو سوے اتھا اتبا پیا ہو سوے اتھا شیبہ پیا ہو سوے. جنگ ختم تھئیے صحابہ آدھنا میدان بدر دا جائزہ ودے چاہنے آسے میں جان کے نالا میں اللہ دی قسم چاہ کے آدھا میں ڈٹھے جتھاں جتھاں نبی سے نشان لائن جندہ جندہ دشان ہے ہر کوئی اپنے نشان تے اتھائیں پیا جتھاں نبی سے دشا سا کو یقین تھی گئے اللہ دے پاک نبی جدہ ہی علیندن سچ علیندن. جوان ہے کہا کہ شکایت لائیے اپنے ابے دے بارے ابا میرا خرچہ چاہندے میرے کنے پوچھدا نہیں پوچھو ہی دے کنے کیوں اجازت دے بغیر خرچہ چاہندے. آپ نے فرمایا سالہ ہوئی دے بزرگ کو اندھا جلے بزرگ آئے اجائیں میں بیٹھا میرے نبی سی فرمایا بزرگا پہلے اے دسا گھروں کے گھن کے ہون تک جیڑا کچھ دل لچ آدھا آئیں وہ تو ذرا کھڑ کے سنا میں وہاں کسی میں سنے ساں بات ہے پہلے اے تا دسو تو آگو کی میں پتہ لگے اے تو میرے دل دی گال ہے وہاں کہ میں کہوں علیم خبیر ذات نے وحی دے ذریعے دشے کہ روند آئی ہے حال ہی کریں دا ہے وہاں کہ سہیں پہلے تو میں اے اعلان کریں نا میری پیشی بات ہے آج من گیا تو ساں جدہ ہی علیہ دے وہ سچ لے دے تو ساں اللہ دے سچے نبی ہو اپنی مرضی نوے کریں دے جدہ ہی بولیں دے ہو وحی دے ذریعے بولیں دے ہو ان اتبعو الا ما یوحا الیہ. وہ میاں نماز کے پہلے روزے کے پہلے حج کے پہلے زکوٰۃ کے پہلے مسلمان بنن کے پہلے جنتی بنن کے پہلے پہلی جڑی چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ دے قرآن تے بھی یقین تے پیغمبر دی حدیث تے بھی بولو اے صحابہ دا مزاجا اللہ دی بات آ ونیا شک نہ کرنے سونے پیغمبر دی بات آ ونیا شک وما علینا الا البلاغ.